أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والله يحيط بحفظه وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت فأولئك قد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ دارو کرو برپا ماتم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر، خون میں غلطا ہے شاہ دو عالم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر. ظلم کی آندھی ایسی چلی ہے، ضرب کاری لئی کی لگی ہے، ہو گئی خون سے آنکھ پرنم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر. روزہ دارو کرو برپا ماتم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر. خون بہتا ہے حیدر کے سر سے، زرد چہرہ ہے سم کے اثر سے، شہ کے سینے میں گھٹنے لگا دم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر. گھر میں حیدر کے آفت ہے آئی، بیٹیاں دے رہی ہیں دہائی، کیسے جھیلیں گی بابا کا یہ غم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر. روتے جاتے ہیں شبیر و شبر، گریا پھر سے ہے زہرا کے گھر پر، غم ہوا تھا نہ ماں کا بھی کم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر. وہ سن کے کلثوم و زینب کے نالے، رو رہے ہیں سبھی کلبے والے، خاک سر پر اڑاتے ہیں باہم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر. اور برپا کونو مقام فغاں ہے،
نماز و اذان ہے، دونوں عالم میں ہے شہ کا ماتم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر، لکھا رضوان نے ایسا نوحہ، خون بہاتے ہیں سب اہل گریا، اشک بہتے ہیں آنکھوں سے پیہم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر، روزہ دارو کرو برپا ماتم، چل گئی تیغ حیدر کے سر پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہائے ہائے بکا کے روز ہیں، سادات پر نزول بلا کے روز ہیں، سرتاج اوصیاء کے عزا کے روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں، تم سے وداع شیر خدا کے یہ روز ہیں، تمہارا نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا، نماز میں ظالم نے روزے دار کو مارا، نماز میں سر پیٹو مومنوں سرے، حیدر ہوا دنیم، ایمان کے برج کا میں انور ہوا دنیم، سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دنیم، لکھا ہے مغز تک سر اندر ہوا دنیم، لکھا ہے مغز تک سر اندر ہوا دنیم، زہرا نے بال کھولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدر ہوئے، لکھا ہے جب دونی ہوا فرق مرتضیٰ، سدرا سے جبرائیل کے رونے کا گل اٹھا، پھینکی سروں سے زینب کلثوم نے ردا، چلا کے بھائیوں نے پکارے غضب ہوا، چلا کے بھائیوں کو پکارے غضب ہوا، چلا کے بھائیوں کو پکارے غضب ہوا، سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا، وہ گولے پیٹ کر قتل مرتضیٰ ہوا، وہ گولے پیٹ کر قتل مرتضیٰ ہوا، وہ گولے پیٹ کر قتل مرتضیٰ ہوا۔ احسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر الانام مولانا وحبیبنا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام اللهم لعن أول والد ظلم حق محمد عليه السلام. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ اختتام کو پہنچی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان 21 دنوں کی ہم سب کی عبادت اطاعت گزشتہ دو شبائے قدر میں انجام پانے والے اعمال دعائیں اللہ رب العزت قبول فرمائیں اور انشاءاللہ جو بچے ہوئے 8-9 دن ہیں ان 8-9 دنوں میں اور جب تک ہماری زندگی اس دنیا میں باقی ہے اس وقت اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اطاعت اور عبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب ہو. محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرح الشریف اور امام زمانہ کی نگاہ میں امام علی علیہ السلام اس حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے. کل آخری جو مسائل سے پہلے ہم نے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا ابو طالب کی جان تجھ پر قربان اے فاطمہ کے لال مہدی. بیٹا تو آئے گا تو دنیا سے تمام ظالموں کا صفایا کرے گا. تو امام علی علیہ السلام امام زمانہ کی ولادت سے 220 سال پہلے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بابا تجھ پر قربان. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جس دور میں زندگی کرنے کی ہمیں سعادت ملی ہے کیا عظیم دور ہے, کیا مہم دور ہے. یہاں پر ہم نے رسول اسلام کے چند جملات جمع کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس کا مفہومی ترجمہ مطلب اگر آپ اس کا ہو ترجمہ دیکھنا چاہیں تو ممکن ہے کہ کچھ الفاظ بدلے ہوں جو پیغمبر اسلام بتانا چاہ رہے ہیں جو ہم نے سمجھا وہ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. ان جملات کو آپ مومنین غور سے سنیں. آخر میں ایک سوال ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو جواب دینا ہے. یہ جو جملات ہیں ان جملات کو سن کر سید المرسلین محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوات محمد و آل محمد. اے لوگو اللہ نے ہدایت اب اس دور میں مجھ سے رکھی. میرے بعد یہ ہدایت علی سے تمہیں ملے گی. علی کے بعد یہ ہدایت علی کے بچوں سے ملے گی یہاں تک کہ مہدی کا زمانہ آئے گا. تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ سلسلے کا آخری ہادی جو آئے گا وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آئیں گے تو اللہ کا اور ہمارا حق ظالموں سے واپس کروائیں گے. یہ جملہ. دوسرا جملہ اے لوگوں زمین کا کوئی حصہ خدا کے سامنے عبادت کرے بغیر نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اس کی عبادت کرنے کے لیے. اب دنیا غیر کی عبادت کر رہی ہے تو اللہ امام مہدی کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں سے پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ وعدے کا سچا ہے. اس بات پر یقین کرو. عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ. جیسے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کے سامنے آنے کے بعد امام ایک آواز بلند کریں گے جو دنیا کے ہر آدمی کو سنائی دے گی. اس طرح سے کہیں گے الا یا اہل عالم. توجہ. اللہ کا معنی ہوتا ہے توجہ, ہوشیار, ہوشیار. توجہ, توجہ اے دنیا والے. امام زمانہ جب آئے گا تو یہ اعلان کریں گے. تو پیغمبر اسلام نے بھی یہی لفظ استعمال کیا الا. توجہ, توجہ, ہوشیار ہو جاؤ, دھیان سے سنو
کہ مہدی کے آنے کی خبر مجھ سے پہلے سارے انبیاء اور اوصیاء نے دی ہے، میں بھی دے رہا ہوں، 11 امام بھی دے۔ امام کے آنے کی خبر آدم سے لے کر مجھ تک سارے نبیوں نے دیے ہیں، میرے سے لے کر جو اوصیاء آنے والے ہیں امام مہدی آنے تک سارے دیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہم سب کی کہ ساری دنیا والے، اس لیے کہ دنیا جہاں شروع ہوئی ختم کی بھی خبر دینی چاہیے نا، تو شروعات بھی بتاؤ اور اختتام بھی بتاؤ کہ عدل پہ ختم ہوگی دنیا امام مہدی کے ذریعے سے۔ امام مہدی آخری امام ہوئے، یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے رہبروں کے میں سے آخری رہبر ہوئے۔ امام مہدی پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں، امام مہدی کل دنیا میں دین اسلام کا پرچم لہرائیں گے، امام مہدی تمام ظالموں کو سزا دیں گے، امام مہدی تمام خیبروں کو اکھاڑیں گے، امام مہدی تمام نبیوں اور اماموں کے قاتلوں کا انتقام لیں گے، امام مہدی تمام انبیاء اور اولیاء کے علم کے وارث ہوں گے، امام مہدی ایسے فاتح ہوں گے جن کے سامنے جو بھی آیا مات کھایا، ہار گیا، غالب علی کل غالب ہوں گے امام مہدی۔ یہ رسول اسلام نے جملات فرمائے۔ ابھی جو ہم نے فرمایا کہ ایک سوال آپ سے کریں گے، سوال یہ کہ یہ جملے آپ کو کیا لگ رہے ہیں؟ پیغمبر صاحب نے بکھرے بکھرے بتائے یا ایک جگہ بتائے؟ ایک سوال ایک جگہ بتایا، یہ پوری بات ہے پیغمبر صاحب نے ایک جگہ بتایا، ہم نے چند کو انتخاب کیا یہاں پہ جو آسان ہے، جو آپ کے سامنے بتا سکتے ہیں۔ یہ جملے کب فرمائے ہوں گے پیغمبر اسلام نے؟ یہ جملے پیغمبر اسلام نے من کنت مولا کے پیچھے فرمایا۔ اعلان غدیر کے بعد جب مولا کائنات کا ہاتھ لے کر بتایا من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کے بعد کچھ سفارشیں پیغمبر اسلام نے کی، آخر میں آ کے 25 ایسے جملے بتائے کہ امام مہدی کا نام لے کے 25 جملے بتائے ہیں غدیر کے میدان میں۔ ایک جملہ جو ہم نے ذکر نہیں کیا ابھی ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غدیر میں رسول اسلام نے ولی اور امام کی بیعت نہیں مانگی لوگوں سے، ولی اور امام کی نہیں، ولایت اور امامت کی بیعت مانگی ہے۔ ولایت اور امامت میں 12 ہیں، ایک نہیں ہے، جن کی شروعات امام علی سے ہو رہی ہے۔ اسی لیے جب عید غدیر کے بارے میں ائمہ سے سوال کیا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، کیا عید فطر اور عید قربان سے بھی کوئی بڑی عید ہے؟ تو امام نے کہا غدیر، عید فطر اور عید قربان کا رتبہ غدیر کے بعد ہے، اس لیے کہ غدیر ہوگی تو فطر بچے گی، غدیر ہوگی ولایت ہوگی تب جا کے قربانی بچے گی، عید قربان بچے گی۔ تو یہاں ایک اور جملہ جو صاف کر دیا پیغمبر اسلام نے جب بیعت مانگی وہاں پر لوگوں سے، یہ جملہ کہا پیغمبر اسلام نے، اے لوگوں دین بہت بڑا ہے، بہت گہرا ہے، اگر ایک مجتہد سے بھی جا کے آپ پوچھیں کیا دین کا سارا علم آپ کے پاس ہے، تو مجتہد بھی یہ کہہ اٹھیں گے کہ نہیں۔ جب مجتہد یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، تو پھر ہم جیسے صرف اس ڈر کے تبرک سے ہم لوگ جی رہے ہیں، زندگی کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ تو جب بڑے بڑے علم کے میدان میں جو صبح سے شام تک جن کا کام ہی کتابیں پڑھنا اور کتابوں سے سروکار جن کا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم دین نہیں سمجھے، پیغمبر اسلام نے فرمایا غدیر کے میدان میں، لوگوں دین بہت بڑا ہے اور بہت گہرا ہے، تم میرے سے کچھ باتیں سیکھ کے یہ نہ سمجھ لینا کہ دین اتنا ہی ہے۔ دنیا چلے گی، نئے نئے لوگ پیدا ہوں گے، نئے نئے عادات اور رسمیں دنیا میں آئیں گی، نئے نئے سوالات آئیں گے، ان سوالات کا جواب چاہیے، ان کے جواب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے۔
میں یہ بات اعلان کر کے اب آپ سے کہہ رہا ہوں، جا کے امام علی کے ہاتھ میں بیعت کرو امام مہدی تک۔ صرف یہ بیعت صرف امام علی کی نہ ہو، جو جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ بیعت علی سے مہدی تک کی بیعت ہے۔ یہ صرف علی کی بیعت نہیں ہے، نام لے کے پیغمبر اسلام نے بتایا یہ بیعت علی سے مہدی تک ہے، اور صفت بتایا پیغمبر اسلام نے جو صفت امام مہدی کے علاوہ کسی پر وہ جمتی نہیں ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام علی اور امام مہدی کے درمیان رابطہ سورج اور روشنی جیسا ہے۔ جیسے روشنی کو سورج سے جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح سے پہلے امام کی امامت کو ماننے والا آخری امام کی امامت کو ماننا پڑے گا۔ مگر یہ کہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، سمجھے کہ کوئی مسافر ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہا ہے۔ جو مسافر ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے ہوائی جہاز کا سفر کرنا شروع کر رہا ہے، اس کے ذہن میں دو جگہ ہوتی ہیں، چاہے وہ بتائے یا نہ بتائے۔ جب سے اس نے سامان پیک کرنا شروع کیا اس وقت سے اس کے ذہن میں دو ہے، میں کہاں سے نکل رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ اب اگر کوئی انسان ڈپارچر کر لے، اس کے بعد اسے پوچھے کہاں، مجھے پتا نہیں، دیوانہ آدمی ہے، یا تو نادان ہے بچوں کی طرح، یا تو جاہل ہے، جو مقصد کو نہیں جانتا، جو ایک طرف سے وہ اڑان کر رہا ہے، اس کا ذہن ضروری ہے کہ کہیں جا کے اترنا ہے۔ جو غدیر سے اڑے ہیں ان کو مہدی میں آگے اترنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے مبدا بھی بتایا، ڈپارچر بھی بتایا، ارائیول بھی بتایا کہ کہاں جا کے تم کو اترنا ہے۔ اگر علی کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہو، صرف علی کی بات نہ رہے، امام علی سے لے کر امام زمانہ تک کے لیے بیعت کرو۔ اب یہ بات جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امامت، پوری امامت کی بیعت لی رسول خدا نے غدیر میں۔ اب جو ہمارا موضوع گفتگو ہے امام علی علیہ السلام اور امام مہدی، امام علی نے امام مہدی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نے امامت کے شجر کو، درخت کو شجر طیبہ کہا ہے، پاک درخت، جس کے سارے پھل برابر کا اثر رکھتے ہیں، سب پھل کا اثر، مٹھاس، رنگ، بو برابر ہوتی ہے۔ اب اس درخت میں پہلے امام علی ہیں، آخری امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ شریف۔ تو امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک نمونہ ہم پیش کریں گے امام علی کا، اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام علی نے امام زمانہ کے بارے میں ایک روایت فرمائی، اے لوگو، اوسعکم کہفا وَأَكْثَرُكُمْ عِلْمًا وَأَوْسَعُكُمْ رَحْمًا۔ امام زمانہ جب آئیں گے، یہ امام علی فرما رہے ہیں، امام زمانہ کی محبت ایک جگہ رکھو۔ امام زمانہ جب آئیں گے اس وقت جتنی مائیں زندگی کر رہی ہیں سب کی محبت کو جمع کر ایک جگہ رکھو تو امام زمانہ کی محبت زیادہ۔ جو امام زمانہ لوگوں کو پسند کریں گے، چاہیں گے، چاہت کی حد یہ ہوگی کہ پوری دنیا کے ماؤں کی محبت کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو امام زمانہ کی محبت کے سامنے خطرہ ہوگا۔ اب کتنی محبت ہوگی امام زمانہ کی؟ پھر فرما رہے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے ہر بھٹکا ٹھوکر کھایا امام سے جا کے پناہ لے لے گا۔ اتنی محبت امام سے کریں گے، امام لوگوں سے کریں گے کہ جو بھی کہیں آسرا چاہیے وہ سیدھے دوڑے گا امام زمانہ کے پاس۔ پیغمبر اسلام نے اس کو مثال دی کہ کس طرح سے لوگ جائیں گے، بتایا کہ جس طرح سے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پاس خوش خوش دوڑ جاتی ہیں، ویسے زمانے کے لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح ہجوم لائیں گے امام زمانہ سے پناہ لینے کے لیے، امام زمانہ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے۔ تو جب کوئی آدمی پیار و محبت سے کسی کو گلے نہ لگائے تو اتنی آسانی سے کوئی آکے کسی سے سہارا نہیں پوچھتا۔ تو یہ رسول اسلام نے جو بتایا کہ شہد کی مکھیوں کی طرح آئیں گے، امام علی نے اس کو الفاظ بدل کے فرمایا
کہ دنیا اس وقت سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے امام زمان. ایک نمونہ ہم آپ کی خدمت میں امام علی کا عرض کر رہے ہیں. امام علی کے نمونے کو سنیں، پھر امام زمانہ کی چند باتیں عرض کرنی ہیں آج. ایک راوی ہیں مولا کائنات کے زمانے کے جن کا نام ہے ابو الطفیل. ابو الطفیل کہتے ہیں جب امام علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو کوفہ تشریف لانے کے بعد کوفے کے بے کسوں، فقیروں، مخصوصاً یتیموں کی حالت اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ لوگ آرزو کرتے تھے کہ کاش ہم یتیم ہوتے. آپ ایک لمحے کے لیے اس کو سوچیں، آج کون ایسا بچہ ہے جو آرزو کرے کہ میں یتیم ہو جاؤں؟ ہاں، جب کوئی انسان دیکھے کہ محبت کا اور دیکھ بھال کی جو حد ہے کہیں پر زیادہ نظر آ رہی ہے، جو معرفت رکھنے والے صحابہ تھے، جو جملہ ہے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے لَوَجَدْتُ إِنِّي كُنْتُ يَتِيمًا. کوفے کے بڑے بڑے صحابہ آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے کاش ہم یتیم ہوتے. جب ان سے کہا جاتا کیوں؟ کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی خود نمک اور روٹی کھاتے ہیں، یتیم بچوں کو شہد اور روٹی کھلاتے ہیں. صرف لے جا کے حوالہ نہیں کر دیتے، خمر لے جا کے دے دو، صحابہ کو نہیں بھیجتے، خود اپنے ہاتھوں سے جا کر روٹی کے ٹکڑے بنا کر بچوں کے منہ میں رکھتے ہیں. یتیم بچوں کے منہ میں امام لقمے رکھتے تھے شہد کے اور روٹی کے، تو جو لوگ دیکھتے تھے وہ کہتے کتنے خوش نصیب بچے ہیں. اور اس زمانے کے بچے بھی جو یتیم تھے 4 سال ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ ہمارے بابا نہیں ہے، ہم یتیم ہیں. اسی لیے جب ایک دن مولا نہیں گئے تو سارے یتیم گھر آ گئے تھے کہ ممکن نہیں کہ علی علیہ السلام کا ہمارے گھر آنے میں دیری ہو جائے. غیبت تو دور کی بات، کیا ہو گیا؟ جب آئے تو پتا چلا کہ مولا کو ضرورت لگی ہے. ایک نمونہ، ایک واقعہ بڑا عجیب. اللہ رب العزت نے مولا کائنات کی محبت کو نمایاں کرنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے علی اور امامت میں کیا محبت ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہم لوگوں کو بتانے کے لیے ایک یتیم فیملی اور گھرانے کے علم کو خود اللہ نے خاص رکھ دیا، کسی کو نہیں. کوفے میں ایک یتیم گھرانہ تھا جس کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں تھا. اللہ مصلحتاً اللہ نے رکھ لیا وہ علم. مولا کائنات کڑی دھوپ ہے، گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت سر پہ پانی اٹھائے ہوئے ہے، کاندھے پہ کچھ سامان اٹھا کے کڑی دھوپ میں باہر نکل گئی، راستہ چل رہی ہے. تو امام قریب پہنچے، سلام کرنے کے بعد کہا کہ اے محترم خاتون، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کا سامان میں گھر پہنچا دوں آپ کے؟ تو جو بھی غیرت مند انسان ہوتا ہے، اگر ہم سے بھی کوئی کہے، سمجھے ہم سامان لے کے جا رہے ہیں، اگر کوئی کہے آپ کا سامان میں اٹھا دوں، تو ہر عزت مند انسان چاہتا ہے کہ جو ہلکا ہے وہ آگے والے کو دے، اس لیے کہ ایک تو بھلائی کر رہا ہے آگے، اس کے اوپر اس نے اعلان کیا تو مطلب یہ نہیں کہ پورا اس کے سر پہ رکھ دے. تو عورت نے سامان ہلکا تھا تو سامان حوالے کرنا چاہا. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے وہ پانی دو، میں پانی آپ کے گھر لے جاؤں. اب عورت آگے آگے جا رہی ہے، مولا پیچھے ہے، راستہ چل رہے ہیں. راستہ چلتے ہوئے امام نے فرمایا کہ اے محترمہ، کیا آپ کے گھر کوئی مرد نہیں ہے جو اس کڑی دھوپ میں سامان اور پانی آپ لے کے جا رہی ہیں؟ کہا کہ اے شخص، اے مہربان، دیکھ میرا شوہر علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اب اس کے بعد کوفے میں میرا کوئی نہیں، جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے، ان کا خیال کرنے کے لیے میں کسی کوفے کے گھرانے میں جا کے کام کر رہی ہوں، برتن دھوتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، ان سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے اپنے بچوں کا جینا چلا رہی ہوں جب سے میرا شوہر شہید ہوا. امام علی گھر پہنچے، سامان پانی اس کے پہنچا دیا، واپس گھر آئے تو گھر کے بچے کہتے ہیں
رات بھر بستر پر ایسے تڑپتے رہے جیسے کسی سانپ نے کاٹا. جس طرح سے ایک زخمی بستر پر کروٹیں بدلتا ہے رات بھر مولا کروٹ بدلتے رہے. صبح جب ہوئی تو فوراً بازار گئے. جانے کے بعد کھجور آٹا اور گوشت لے کر گھر کر چلے. اس بیوہ کے گھر پہنچنے کے بعد اندر گئے. کہا کہ میں جانتا ہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3-4 سال کے. اب بچوں کو سنبھال کے ان کے لیے کھانا تیار کرنا چاہو تو تھوڑا سا مشکل ہوگی. 2 کام کر سکتے ہیں, یا آپ بچوں کو سنبھالیں میں کھانا بناؤں, یا آپ کھانا بنائیں میں بچوں کو سنبھالوں. اب عورت تھی, کھانا بنانا اس کا پیشہ ہے. اس نے کہا کہ اے مہربان آپ بچوں کو سنبھال لیں, میں جا کے کھانا بناؤں. اب وہ آٹا گوندھ رہی ہے, روٹی تیار کر رہی ہے. ادھر امام کھجور بچوں کے منہ میں ڈال کر اپنے زانوں میں بٹھا کے کہتے ہیں بچوں کھجور کھا کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ علی سے راضی ہو جائے. کوفے میں ایک ایسا گھر تھا علی کو کھانے تھا, بچے کھاتے تھے اور معصوم زبان بچوں کی. بچوں سے امام کہلواتے تھے کہ اللہ سے کہو کہ علی سے راضی ہو جائے. اب امام یہی تو بچوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سواری کریں. تو امام سواری بن گئے, بچے امام پر سوار ہو گئے. آنگن میں امام بچوں سے کھیل رہے ہیں. اتنے میں پڑوس کی ایک عورت, پہلے کیا ہوتا تھا چولہے جلتے تھے, ایک گھر والے دوسرے گھر سے آ کے آگ لے کے جاتے. آگ لینے کے لیے اندر آئی, دیکھا کہ مولا کا گھر والی جو عورت تھی اس کی خدمت میں پہنچی. کہا کہ اے خاتون تجھے معلوم ہے یہ کون ہے میرے آنگن میں جو بچوں کو کھلا رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. کہ امیر المؤمنین علی ہیں. دوڑتی ہوئی آئی امام کی خدمت میں. کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ کو زحمت دی, میں نے آپ کو تکلیف دی. تو امام نے فرمایا نہیں, علی علیہ السلام کی محبت یہ, اس محبت کے کئی ہزار گنا زیادہ امام زمانہ محبت کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ جب امام مہدی کا زمانہ آئے گا تو وہ کیا دور ہوگا. خلاصہ جو بتایا گیا ہے اگر سمجھنا چاہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں اپنے گھر میں ہوں, 5000 روپیے میں نے اپنے جیب سے کسی کام کے لیے نکالے, ٹیبل پر رکھے. میرا چھوٹا بھائی آیا تو میں کیا کروں گا وہاں پہ, پہلے یا تو کپڑا ڈالنے کی کوشش کروں گا, پیسے پہ چھپاؤں گا. بھائی کیا ہے, کون آیا ہے, بھائی آیا ہے. لیکن زمانہ اتنا بے اعتبار ہو گیا کہ آدمی بھائی سے بھائی کو, بھائی سے